Hallelujah, 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 hallelujah. خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ آج کے اس سنڈے سروس میں، جس میں ہم آن لائن سنڈے سروس کرنے جا رہے ہیں، آج کا سرمن جو میں آپ تک دینے جا رہا ہوں، ہارٹس فلڈ ود برننگ بائی اسکرپچر، نوشتوں سے دل جوش سے بھر گئے، اور دو حوالہ جات میں پڑھوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 آیت سے 7 آیت تک۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائشوں دکھائی دیا۔ اور ایک ریفرنس لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا، تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ آمین۔ اسپرچل برننگ کے سیریز کے آج کا سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں، ہارٹس فلڈ ود برننگ بائی اسکرپچر، نوشتوں سے دل جوش سے بھر گئے۔ اور جو حوالہ جات یہاں پڑھے گئے، ایک کرنتھیوں میں سے، ایک لوکا کی انجیل میں سے، اور لاسٹ ویک ہم نے ایسٹر کی ساری میسیجز سنے اور یقیناً ہم نے برکت پائی، اور آج بھی آن لائن سنڈے سروس کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً آج بھی آپ برکت پائیں گے۔ اور اسپرچل برننگ کے سرمن ایسٹر سے پہلے جو میں نے دیے، نعمت کو چمکا دے، اسٹر اپ دا گفٹ، اور اس سے پہلے جو سرمن میں نے دیا ٹرانسفارمڈ اوبیڈینس کے حوالہ سے، اور دیگر، یقیناً وہ پیغامات بھی آپ کو یاد ہیں، اور ایسٹر کے پیغامات بھی یاد ہیں۔ اور آج جو واعظ ہے نہایت اہم، اور اس کو سن کر آپ کے دلوں کے اندر اور برننگ اور جوش پیدا ہوگا، جیسا گریک ورڈ زیون ہے، جس کا مطلب ٹو بوائل، اور برننگ، اور پھر اس کا مطلب زیل کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ جوش ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے جو خداوند میں روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہماری مرکزی آیت رومیو 12واں باب 11ویں آیت، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو اور خداوند کی خدمت کرو۔ اور جیسا کہ آج کے حالات دنیا میں جا رہے ہیں پینڈیمک کے حوالہ سے، اور پینڈیمک کے حوالہ سے میں نے فرائیڈے کو 2 دن پہلے جو آن لائن ایک ڈیٹیل اس کے اوپر اسپرچل تھیراپی کے حوالہ سے بات کی، کہ کس طریقے سے ہمیں خدا کے کلام کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے اندر سے فیئر اینزائٹی کو دور کرنا ہے، اور ایک مضبوط مسیحی اور کرائسٹ نے ہمیں تسلی دے رکھی ہے۔ ہماری فکریں، ہمارا خوف، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی ڈیزیز اٹھا رکھی ہے۔ اس لیے خداوند میں مسرور رہیں، اور کلیسیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہمیں قائم رہنا ہے، اور روحانی جوش سے بھرے رہنا ہے، اور دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر
کے اندر جہاں جہاں مسیحی ہیں، اور اس وائرس کے اگینسٹ ہمیں فائٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ دور ہو اور ایک بحالی وقوع کے اندر آئے، پیس آئے، خوشی شادمانی کلیسیوں میں آئے، نیم گرم مسیح مضبوط ہو جائیں۔ اور یہ جوش ہماری زندگیوں میں تب ہوگا جب ہم رفاقت میں مضبوط ہوں گے، جب ہم کلام میں مضبوط ہوں گے۔ اور اگر ان واقعات میں بھی پھر نیم گرم ہی رہیں گے تو پھر یہ ان زندگیوں کے لیے ایک خطرہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت میں سنبھالا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں سے آج دیکھیں اکانومی گر گئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، تو خداوند میں رہنے والوں کو خداوند ہر طرح کا فضل دیتا ہے، خوشی شادمانی دیتا ہے، اور اس کے لوگ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے، شادمان رہتے ہیں۔ اس لیے جوش سے بھرے رہنا ہے۔ اور آج کے اس واز میں ایک اسپرچل برننگ، روحانی جوش جو رسولوں کے اندر تھا، اور جو لوکا کی انجیل میں ریفرنس پڑھا، اس میں 2 شاگردوں کے اوپر کرائسٹ ظاہر ہوتا ہے، اور ان کو کیسے جوش ملا یہ آج کے اس واز میں آپ سنیں گے۔ اور جو ریفرنس میں نے 1 کرنتھیوں 15 باب میں پڑھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، یہ پالوس رسول جو یہ ریفرنس دے رہا ہے، خداوند سے یہ بات اسے پہنچی مکاشفہ کے ذریعے سے، اور یہ بھید وہ ہماری زندگیوں میں کھولتا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہ خوشخبری دینے کے بعد وہ ایک گواہوں کی لسٹ پیش کرتا ہے جو آج کے اس جوش میں آنے کے لیے ہمارے پاس ایک اہم پوائنٹ میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کن کن مقدسوں کے اوپر ظاہر ہوا، اور اس کی تعداد جو پالوس یہاں بیان کرتا ہے کہ 12 رسولوں کے اوپر، کیفا کے اوپر، اور پھر 500 کے اوپر یعقوب کو دکھائی دیا۔ پھر وہ اپنی بات کرتا ہے کہ وہ ادھورے دنوں کی بدائی، یعنی بعد میں اس کو اوپر کرائسٹ ظاہر ہوا ہے۔ تو اتنے لوگوں کے اوپر کرائسٹ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا۔ اس لیے جو ہماری تعلیم ہے، اور پالوس کہتا ہے پس اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ہمارا ایمان یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے ہمیں نوشتوں کا پتہ ہے، بھیدوں کا، مکاشفوں کا پتہ ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گواہوں کی لسٹ پالوس رسول بیان کرتا ہے، اور اس میں وہ سب سے پہلے کہتا ہے کیفا کو دکھائی دیا۔ حالانکہ پہلے وہ مریم مگدلینی کے اوپر ظاہر ہوا، اس کو ملا جب وہ قبر پر گئی، پر یہاں پر اس کا جو کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے کیفا کو، یعنی جو کلیسیا کا ہیڈ ہے، جس کے پاس خدمت آئی، اس کے اوپر ظاہر ہوا، اور اس نے جو عظیم خدمت کی، اس نے مسیح کی مصلوبیت کو جانا، ساری تعلیم کو سے واقف تھا، نبوت خود بھی کی، نوشتوں سے واقف تھا، اور اب وہ گواہ کے طور پر کہ یسوع کو دیکھا ہے، اور جب وہ قبر پر گیا تو اس نے کفن کو بھی دیکھا کہ کپڑے، سوتی کپڑے ایک طرف پڑے ہیں اور رومال ایک طرف پڑا ہے۔ یعنی جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو یسوع نے خود ہی اپنا رومال اتار کر ایک طرف کیا اور جی اٹھا، تو اس نے یہ کپڑے دیکھے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو کیفا کو دکھائی دیا۔ تو کیفا کو 11 رسولوں سے پہلے دکھائی دیا، اور وہ ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ آموز کی راہ پر جب 2 شاگردوں کو ملا تو وہ واپس آ کر انہوں نے ساری سٹوری ان 12 رسولوں کو آ کر بیان کی، تو اس وقت وہاں 11 تھے، توما وہاں پر نہیں تھا، تو ڈور بند تھے رومیوں کے ڈر سے، کیونکہ وہ ان شاگردوں کو بھی پکڑنا چاہتے تھے، تو وہ ڈر کے مارے ایک دروازے بند کر کے اندر تھے۔ تو مریم مگدلینی کو ظاہر ہوا، اور پھر جا کر ان 12 کو دکھائی دیا، پر 12 سے پہلے کیفا کو دکھائی دیا، تو جب 11 وہاں تھے، توما نہیں تھا، پھر ان کو دکھائی دیا،
تو یہ اسی روز جس دن وہ جی اٹھا اسی دن رسولوں کے اوپر ظاہر ہوا. اور اس نے جب مریم مگدلینی کو کہا جا بھائیوں کو جا کے بتا دے کہ میں جی اٹھا ہوں اور ان سے کہہ دے کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. یعنی ہمارا خدا وہ ہمارا باپ بھی ہے. جتنا باپ وہ یسوع مسیح کا ہے اتنا ہی ہمارا باپ ہے. یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے, کم نہیں ہے. یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور میں آپ مقدس جو مسیح پر ایمان لائے ہیں خدا کے لیپالک بیٹے بیٹیاں ہیں, ایڈوپٹڈ سن اور ڈاٹرز ہیں. اور جتنا اختیار جتنا باپ وہ مسیح کا ہے, تو اسی لیے مسیح نے کہا جا کر میرے بھائیوں سے کہہ دو. یہ ان الفاظوں کے اوپر غور کریں, مکاشفات کے اوپر, کہ میرے بھائیوں سے جا کے کہہ دو کہ میں اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. تو گویا یہ پہلا بھید جو ہمارے اوپر کھلتا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے جس طرح وہ یسوع کا باپ ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے باپ کے پاس دلیری ہونی چاہیے, اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے, ان کے اوپر شفقت کرتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کے اوپر جب آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ وہ 500 کو دکھائی دیا, پالوس رسول کہتا ہے 12 کیفا کو, اور جب ان 12 کو جس میں توما ایبسنٹ تھا دکھائی دیا تو شاگرد پہلے ڈر گئے. تو یہ بھید ہمارے اوپر کھولا گیا ہے کہ آسمانی باپ یہوہ یسوع کا باپ اور میرا آپ کا باپ ہے. اس لیے دلیری کے ساتھ اس کے پاس یسوع نام کے ذریعے آئیں, اس کے فضل کے تخت کے پاس, اور اسے مانگیں. اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, اور جب شاگردوں کے اوپر ظاہر ہوا تو شاگرد ڈر گئے, اور یسوع مسیح نے ان سے کہا ڈرو مت, دیکھو میرے ان ہاتھوں کو, میری پسلی کو دیکھو جس میں بھال. اور وہ شادمان ہو گئے, خوش ہو گئے. اور جہاں پر جب وہ ظاہر ہوا دو باتیں وہاں پر اور بھید ہمارے پاس ظاہر ہوتے ہیں. پہلی بات ان کو یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر دم پھونکا اور ان سے کہا روح لو, اور پھر ان کو کہا جس کے گناہ تم بخشو گے بخشے جائیں گے, اور جن کے تم قائم رکھو گے وہ قائم رہیں گے. مانی یہ کہ نیا آدم یسوع کی صلیبی موت اور جی اٹھنے سے وقوع میں آ گیا. جس طرح پہلا آدم اس کے اندر روح پھونکا گیا, دم پھونکا گیا, اسی طرح نیا آدم یعنی یہ رسول جو نئے آدم کے طور پر سامنے آگے ہیں, گویا روح پھونک کر یہ بات بتائی گئی کہ یہ ایک نیا آدم وقوع کے اندر آ گیا ہے. اور خوشخبری کے پیغام کو ان کو سونپا گیا کہ اگر جب وہ جاتے ہیں منادی کرتے ہیں کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ گناہ اس کے بخشے جائیں گے, اور جو نہیں مانگتا وہ قائم ہو جائیں گے. تو یہ بات ان سے کہی. اور پھر جو جب یسوع ان کے اوپر ظاہر ہوا تو پھر 8 دن بعد ان کے اوپر ظاہر ہوا, اور توما کو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ تو ایبسنٹ تھا, اور یسوع ہم پر ظاہر ہوا. اس نے کہا میں تو یقین نہیں کروں گا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں میں انگلیاں نہ ڈال لوں. تو 8 دن کے بعد یسوع پھر وہاں پر دکھائی دیا ان کو, اور توما سے کہا کہ اپنی انگلیاں ان ہاتھوں میں ڈال. تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ توما سے کہا لو میرے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال, بے اعتقاد نہ ہو. تو اس نے پھر کہا اے خداوند, اے میرے خدا. تو گویا اس نے ہاتھ تو نہیں, انگلیاں تو نہیں ڈالی, وہ ایمان لے آیا. اور یسوع مسیح نے یہاں پر ایک اور بات مکاشفہ ہم پر کھلتا ہے, کہا مبارک ہیں تم تو دیکھ کر میرے اوپر ایمان لائے, پر مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں. اور میں آپ جو مسیح پر ایمان لائے ہیں غیر قوموں میں سے, ہم مسیح کو پر جو ایمان لائے ہیں تھرو ورڈ آف گاڈ کو سن کر, خوشخبری کو سن کر ایمان لائے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے یہ زیادہ مبارک ہیں, یعنی رسول بھی مبارک تھے دیکھا. اور یہ بات ہمارے اندر جوش پیدا کرتی ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ بھی مبارک, پر جو بغیر دیکھے ایمان لائے وہ زیادہ ان کو مبارک کہا گیا, کیونکہ ان کا ایمان کہ انہوں نے کلام کے اوپر ایمان رکھا.
اس لیے جب ہم کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر روز بروز کلام کے شنوا رہیں اور اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ترتیب گواہوں کی بتا دی گئی پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر، کہ کیفا کو 12 کو دکھائی دیا، 500 کو دکھائی دیا، یعقوب کو دکھائی دیا، اور آخر میں پالوس رسول کے اوپر ظاہر ہوا دمشق کی راہ پر، اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جانا، اور پھر اس نے خدمت کی۔ اور وہ یہ باتیں بتا رہا ہے کہ میں بھی گواہ، شاگرد بھی گواہ، اور آج میں آپ سب یسوع مسیح کے گواہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور ہمیں گواہی دینی ہے۔ اور اگر مقدس کوئی گواہی نہیں دیتا تو کیا وہ ایمان نہیں لایا؟ اس لیے گواہی دینی ہے، رفاقت رکھنی ہے، اپنا وقت خداوند کو دینا ہے، کلیسیا میں باقاعدہ آ کر خدا کے کلام کو سنیں، ورنہ یہ حال جو آج دنیا کا ہو رہا ہے، ہر وہ شخص جو نیم گرم ہوگا، جو گناہ میں ہوگا، وہ ان آفتوں مصیبتوں کال سے بچ نہیں سکے گا۔ پر ہماری دعا ہے کہ وہ خدا مجھ یسوع کو جانے، اور اس کووڈ-19 کے اثر کو ہم دعا سے توڑتے ہیں اور نیم گرم مقدسوں کو ابھارتے ہیں کہ روحانی جوش سے بھر جائیں۔ تو پالوس ان کا ذکر کرتا ہے، اور لوکا کی انجیل کے اندر میں نے پڑھا کہ وہاں 2 شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا، ایک کا نام کلیپاس تھا، اور جب ان کے اوپر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے واپس فوراً یروشلم کو وہ لوٹ آئے۔ تو جب یروشلم سے اماؤس کا یہ رستہ ہے تو یہ 7 میل کا رستہ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یسوع مسیح شاگردوں کے اوپر ابھی ظاہر بعد میں ہوا، پہلے مریم مگدلینی اور کیفا پر، بعد میں ان 2 کے اوپر، اور پھر جو ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ترتیب سے کہ پھر وہ شاگردوں کے اوپر ظاہر ہوا۔ تو اب کیفا کے بعد جو اموس کی راہ پر تھے ان میں ایک کلیپاس تھا، یہ یسوع مسیح کی بابت باتیں کر رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو آپس میں یہ باتیں کرتے جا رہے تھے، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں سے بات ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے کہ جو یسوع مسیح کی بابت سوچتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، ان پر ظاہر کرتا ہے، ان پر اپنے بھید کھولتا ہے، ان کو خوشی شادمانی دیتا ہے، ان کو روز بروز مضبوط کرتا ہے۔ تو وہ کیفا کے اوپر ظاہر، مریم مگدلینی کے اوپر، پھر کیفا کے اوپر، ابھی رسولوں پر نہیں، پر اموس کی راہ پر یہ 2 شاگرد یروشلم سے اپنے گاؤں اموس کی طرف جا رہے تھے، تو یہ جستجو ان کے اندر تھی، یہ مسیح کی بابت سوچ رہے تھے، تو ان کے اوپر ظاہر ہوا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہی لکھا ہے کہ جو سرگرم ہیں، جو مسیح کی بابت اس کو بلاتے ہیں، کیونکہ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، جو سوچتے ہیں انہی کہ وہ ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، ان کو رفاقت دیتا ہے۔ اور موس کی راہ کے اوپر یہ 2 شاگرد، ایک کے لباس تھا، ظاہر ہوا، اور جب یسوع ان کے ساتھ ہوا تو یسوع نے ان سے کہا، سنیے تم کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ آپ سوچئے کہ یسوع مسیح کی بابت وہ باتیں کر رہے ہیں، اور یسوع ان سے کہتا ہے تم کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، 2 نے، کیا تو اکیلا مسافر اس جگہ پر ہے؟ تو نہیں جانتا کہ یسوع مسیح کی بابت ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہمیں چند عورتیں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی آ کر شاگردوں کو بتایا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غمگین کھڑے ہو گئے، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ کیا یہ اس کی بابت نہیں لکھا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا؟ میں یہ لوکا کی انجیل سے پڑھوں گا۔ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ہماری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوایا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی۔ اور جب
اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے، جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا۔ تو یہ باتیں جو انہوں نے مسیح سے کی، مسیح کو پہچان نہیں رہے کہ کیا تو اکیلا مسافر ہے کہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو یہ باتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ ساری ان شاگردوں نے یسوع سے کہیں، اور یسوع مسیح نے پھر ان کو کیا کہا سنیے، اے نادانوں اور نبیوں کی باتوں کے ماننے میں سست قادو، کیا یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح کو دکھ اٹھانا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا اور جلال میں داخل ہونا ضرور تھا؟ اور پھر سنیے، یسوع مسیح نے خود اپنی بابت کلام سنایا۔ یسوع مسیح نے پھر سنیے غور سے اپنی بابت ان آموز کی راہ کے اوپر دو شاگردوں کو جن میں سے کلیپاس تھا ان کو حوالوں کے ساتھ، بھیدوں کے ساتھ، مکاشفات کے ذریعے کلام سنایا، اور موسیٰ سے شروع کر کے نبیوں کی باتیں اور جو زبور کے اندر لکھا ہے یہ سب کچھ بتایا کہ کیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا خدمت کے لیے آیا اور کیسے اس کو مرنا، دفن ہونا، جی اٹھا۔ یہ ساری ترتیب وار بھیدوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے موسیٰ سے شروع کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے خادموں کو اور ایمانداروں کو کہ یسوع کی بابت تمام نوشتوں کا پتہ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو مسیح نے موسیٰ سے شروع کر کے نبیوں اور زبور کی سارے نوشتے بیان کیے، تو مجھے آپ کو بھی، آج کے خادموں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج کے خادم اگر ٹریننگ کر کے آتے ہیں اچھی بات، پر کلام کے اوپر دھیان دے، مگر بعض کلام کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر ضرور یہ جوش ہوتا ہے کہ ہم خدمت کریں، پر وہ اپنی اور اپنی تعلیم کی بھی خبرداری کریں۔ پوری واقفیت ہمیں ہونی چاہیے، ہر نوشتے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کی تو نوشتوں کے مطابق زبور 22 کے اندر جو نوشتے ہیں کہ انہوں نے میری پوشاک کے اوپر کوڑا ڈالا، انہوں نے میری داڑھی کو نوچا، تو پیدائش کے، مصلوبیت کے، مسیح کی دوسری آمد کے سارے نوشتے، مکاشفات کلیسیا کے خادم کو پتہ ہونا چاہیے، ایمانداروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس پہ میں پورا زور دیتا ہوں، تب ہم اسپرچل برننگ کے اندر ہوں گے، ورنہ ڈھیلے ڈالے ہی رہیں گے، اور جیسا وائرس کا یہاں خوف ہے تو خوف زدہ ہو جائیں گے، انزائٹی میں آ جائیں گے، فیئر میں آ جائیں گے، اور سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسرے سینیٹائزر یہ سب ان کی طرف دھیان رہے گا۔ بے شک آپ ان کو یوز کر رہے ہیں، مگر آپ کے اندر ایک جوش، ایک تسلی ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی جب آپ اپنے مسیح کو جانیں گے۔ تو مسیح نے موسیٰ سے، نبیوں سے شروع کر کے ان کو نوشتے بھید بتائے۔ اب موسیٰ کے جب ہم بات کرتے تو استثنا میں موسیٰ نے کہا کہ خدا میرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، اس کی تم سننا۔ تو یسوع مسیح اسرائیل کے اندر ظاہر ہوا۔ موسیٰ نے آسمان سے من کھلایا بنی اسرائیل کو، تو یسوع مسیح نے بھی ان کو روٹی کھلائی اور کلام سنایا، معجزات کیے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے حوالہ سے، اور پھر جب ہم زبور کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یسایہ نبی کے صحیفے کو دیکھتے ہیں، اس کی موت کے بابت دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری خطائیں، مشقتیں اٹھا لیں، غموں کو برداشت کیا، بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے۔ یہ سارے نوشتے موت کی بابت، دفن کی بابت اور ریزریکشن کی بابت، جیسے یونا کی کتاب میں لکھا کہ جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن رات قبر میں رہے گا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پھر آپ دیکھیے زبور 16 کے اندر، زبور 2 کے اندر، زبور 31 کے اندر بے شمار اور آئندہ کی بادشاہی کے نوشتے موجود ہیں، اور زبور 16 کا نوشتہ تو اس کی ریزریکشن کے بابت ہے کہ وہ میری جان کو پتال میں رہنے نہ دے گا اور میرے مقدس کو سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا۔ تو وہ اس کا جسم سڑا نہیں بلکہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ نوشتہ بھی ان کو بتایا کہ وہ اس کی جان کو پتال میں رہنے نہیں دے گا۔
तो इसका मतलब है मौत, दफन, जी उठना, ये सारे नविश्ते आमोस की राह के ऊपर उनको बता दिए और उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की बातों के मानने में सुस्ती का दो। नादान इसलिए कहा कि तुम्हें क्यों नहीं याद, तुम यीशु मसीह की बाबत बातचीत कर रहे हो, पर तुम्हें नविश्तों का भी पता होना चाहिए, तुम्हारा पूरा ईमान होना चाहिए। और आज जब कलीसिया ईमान रखती है मसीह मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, तो कभी भी कोई शक हमारे अंदर ना हो। शक उन्हीं के अंदर आता है जो नविश्तों को नहीं जानते, जो ईमान को नहीं समझते। इसलिए नादान नहीं बनना और ना ही सुस्त होना है नविश्तों के मानने में, मुकम्मल खुदा के साथ। और जब खुदा के खादम कलीसियाओं को तालीम दे रहे होते हैं, एक एक ईमानदार मुकम्मल तौर पर नविश्तों से वाकिफ हो, जरा गाफिल नहीं होना, जरा सुस्ती नहीं करनी। यीशु मसीह आने वाला है और हमें सब मुकाशफों भेदों का पता होना चाहिए। और आमोस की राह के ऊपर जो बातें वो सुन रहे थे, आगे चलकर फिर उनके ऊपर यीशु मसीह जाहिर होता है और वहां पर फिर आपस में बात करते हैं कि जब वो राह में हमसे बातें कर रहा था तो उनके अंदर जब वो बातें हो रही थी तो एक जोश उनके अंदर आ रहा था। तो मानी है जब नविश्ते मुकाशफे खोले जाते हैं, तो भेद खोले जाते हैं, तो जोश वकू के अंदर आता है। तो ये जो जोश उनके अंदर आया उसकी बाबत मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह वो जोश से भर गए थे। और आज के सरमन में यही है कि नविश्तों के जरिए से दिल जोश से भर जाने चाहिए। और आमोस की राह के ऊपर क्लिपास और दूसरा शागिर्द, इनके दिल जोश से भर गए। और आखिर में इस रूहानी जोश का आज मैं जो मुकाशफा आपके ऊपर देने जा रहा हूं, आमोस की राह पर इन शागिर्दों के अंदर जो जोश पैदा हुआ जब क्राइस्ट ने उनसे बातें कर ली, और क्राइस्ट ने बातें करने के बाद वहां से उनसे अलग होने लगा कि वहां से उनसे जुदा हो जाए। तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर लूका की इंजील में कि मसीह के ढंग से उन शागिर्दों को लगा कि ये आगे बढ़कर निकल जाना चाहता है, तो शागिर्दों ने रोक लिया उसे। उसने कहा कि शाम हुआ चाहती है और तुम हमारे यहाँ ठहर जा और हमारे साथ खाना खा। तो यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में चला गया। आप तवज्जो करें, अगर कोई यीशु को बुलाता है, रोकता है, तो वो जाता है उनकी जिंदगियों के अंदर, वो कभी इनकार नहीं करता। वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है तो वो आगे बढ़ना चाहता था, निकल जाना चाहता था, और उन्हें रोका और रुक गया। इसी तरह पुराने अहदनामा में जब यहोवा फरिश्तों के साथ अब्राहम से मिलने को आया, तो अब्राहम ने भी पहले सजदा किया यहोवा को, फिर उसको रोका और कहा कि मैं खाना बनाता हूं, और उसके पांव धलवाए और खाना बनाया और वो रुक गया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मेरे खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। इसका मतलब है जब खादम भी किसी घर में उतरता है और घराना उसे बुलाता है, उसका बुलाना, इनवाइट करना, ये बताता है कि वो कलाम को सुनना चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी करते हैं। तो बाइबल में लिखा, जो मेरे खादम को एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और अदालत के जो अबदी अदालत होगी उसमें भी कहा गया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। तो वो कहेंगे कब तू हमारे यहां आया। तो मानी ये है, ये नहीं कि खादम खाना खाना चाहते हैं, जो खाना खाने के लिए बुलाते हैं, रोकते हैं, शोनेमी औरत की तरह जो अलीशा को बुला लेते हैं, जैसे एलिया के लिए वो खाना ले आई। इसका मतलब है वो कलाम सुनना चाहते हैं, वो जिंदगी की बातें सुनना चाहते हैं और वो बरकत पा जाते हैं। जब उन्होंने रोका तो वो रुक गया और यीशु मसीह उनके साथ खाना खाने को बैठ गया। और जब वो खाना खाने लगे तो आप देखिए कि यीशु मसीह ने रोटी ली, उसके ऊपर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। जो ही रोटी पर बरकत दी और तोड़कर उनको दी, तो उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें बंद की गई थी पहले कि वो यीशु को ना पहचाने,
पर यहां उनकी आंखें खुल गई। यहां यीशु ने नहीं आंखें खोली, यीशु ने आंखें बंद की हुई थी कि मुझे ना पहचाने, पर यहां आंखें कैसे खुल गई कि यहां पर यीशु उनके बीच में मौजूद है, खाना खा रहा है। जब रोटी तोड़ कर देने लगा तब इसका मतलब है उन्होंने यीशु मसीह के हाथों के जख्म देख लिए और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु मसीह है। और जो ही उनको पहचान लिया यीशु को, तो यीशु गायब हो गया और उनके दिलों के अंदर खुशी भर गई। और उन्होंने फिर आपस में ये कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता था, गौर से सुनिए बात, क्या कहा? जब वो राह में हमसे बातें करता था और भेदों को खोलता था, नबियों की बातें जबूर में से, यसाया में से, मूसा से वो जब बताता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? तो जोश तो तभी से उनके अंदर शुरू हो गया था जब वो कलाम सुन रहे थे। इसलिए तो वो यीशु को खाने पे ले गए, अपने घर में उतारा उन्होंने, और उनको वो बातें याद आई कि जब वो राह में हमसे बातें करता था और नविश्तों को हम पर खोलता था। आप सोचिए, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? इसका मतलब है स्पिरिचुअल बर्निंग, रूहानी जोश उनमें पैदा होता है जो कलाम के मुकाशफात भेदों को सुनते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। उनके अंदर उनकी लगन है, शौक है। और आज भी वो ईमानदार जो कलीसिया के अंदर भेदों को, मुकाशफात को खादमों से सुनने को आते हैं, उन्हीं में ये जोश पाया जाएगा। और वो कलीसियाएं, वो खादम जो भेदों मुकाशफों को नहीं समझते और प्रॉपर तरीके से जो मैसेज है, तालीम नहीं देते, तो लोगों की जिंदगियों के अंदर नीम गर्म हालत रहती है। और अगर ऐसी कलीसियाएं जहां पर मुकाशफात भेद है और फिर कोई जोश में ना दिखाई दे, तो वो फैमिली, वो खानदान, वो ईमानदार भाई बहन किस कदर सुस्त इत्तेकाद होगा नबियों की बातें मानने में, वो नादानी के अंदर चल रहा होगा। इसलिए क्लिपास और दूसरा शागिर्द जो इस आमाउस के गांव के थे, वो किस कदर उन्होंने ये भेद खोला है, जाहिर किया है कि जब वो हमसे नविश्तों की बातें कर रहा था, भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? इसका मतलब है जो आज का हमारा हेडिंग है कि नविश्तों से दिलों के अंदर रूहानी जोश पैदा होता है, जो इनके जोश पैदा हुआ और वो खुश हो गए जब उन्होंने हाथों को पहचान लिया। इसका मतलब है जो यीशु मसीह की मसलूबियत को, उसके जख्मों को पहचानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, कील उसके हाथों में, पांव में लगाए गए, जैसा ज़बूर 22 में लिखा, वो मेरे हाथ मेरे पांव छेदते हैं। तो अगर ये नविश्ता किसी को पता होगा तो वो यीशु मसीह के हाथों और पांव के इन जख्मों को देख सकेगा। और यीशु मसीह ने आकर जहां भी जाहिर हुआ शागिर्दों पर, उनके रूम के अंदर, कमरे के अंदर, तो अपने हाथ ही तो दिखाए कि ये मेरे हाथ देखो। और ये हाथ उन शागिर्दों ने भी देखे कि जब वो रोटी तोड़ रहा था तो पहचान लिए। इसका मतलब है जो नविश्तों को जानते हैं, और ज़बूर 22 का ये नविश्ता है, इसका मतलब उन शागिर्दों को ज़बूर 22 का ये नविश्ता पता था, वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं, और उन्होंने इन हाथों को पहचान लिया, जख्मों को, और यूं उनकी जिंदगी के अंदर एक जोश आ गया, खुशी आ गई। और मैं आप इन जख्मों की कदर करें, उसके हाथों पांव में जो कील लगे, उसकी पसली में जो भाला लगा, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके बदन पर जो कोड़े मारे गए, ये दुख तकलीफें उसने मेरे आपके लिए सही हैं, ताकि हमारी गुर्बत, हमारे गुनाह, हमारी परेशानियां, दुख, हमारी फिक्रें, हमारी एंजाइटी, इस्तराब, डिसऑर्डर, जो जिंदगियां हैं जिनके अंदर परेशानियां हैं, दुखों के अंदर हैं, मौत में है, बीमारियों में है, वो शिफा पा जाए। इसलिए मुकाशफात, भेद सुनना बहुत जरूरी है। कलीसियाई फेलोशिप बहुत जरूरी है। ऑनलाइन पैगाम आ रहे हैं, आप लाइव भी सुनिए, बार बार सुनिए, अपनी जिंदगी के अंदर जोश पैदा कीजिए, अपना वक्त मत जाया करें। आपके पास लॉकडाउन में जब ये दिनों में वक्त है, तो फिर भी आप कलाम को ना सुने, फिर भी आप कलाम पे तवज्जो ना दें, फिर भी आप दुआ ना करें, फिर भी आप अपने खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ ना करें, तो फिर
آپ کس قدر سست اعتقاد نوشتوں کے ماننے میں کس قدر نیم گرم وہ لوگ ہوں گے. اس لیے ان شاگردوں سے سیکھیے جنہوں نے بتایا کہ جب وہ ہم سے نوشتوں کی باتیں کرتا تھا، بھید کھولتا تھا، تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ نوشتے بھید ہمارے اندر جوش پیدا کرتے ہیں. یسوع مسیح کا مرنا، دفن، جی اٹھنا، اس کی پیدائش، وہ آنے والا ہے. ان سب نوشتوں، بھیدوں سے، کلام سے واقفیت پاتے رہیں گے تو جوش سے بھرے رہیں گے اور مسیح کی آمد کے منتظر ہوں گے. اور پالوس رسول کے حوالہ سے جب وہ گواہوں کی بات کرتا ہے تو پھر وہ نوشتوں مکاشفوں کے اوپر بھی وہ زندگی میں جا کر کلیسیوں میں ایمانداروں کے اوپر کھولتا ہے. تو یہ باتیں پالوس رسول جان گیا تھا. اور میں دو واقعات ایک تو غیر قوموں کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا. پالوس نے جب منادی کی اور پھر کلیسیوں کو وہ تعلیم دیتا ہے. جب وہ کلیسیوں کو تعلیم دیتا ہے تو پہلا کرنتھیوں کے اندر وہ غیر زبانوں کی بابت بات کرتا ہے، نبوتوں کی بات کرتا ہے، تعلیم، مکاشفے، بھید کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب اگر میں تمہارے پاس آ کر صرف غیر زبانیں بولوں اور علم، مکاشفہ، تعلیم، بھید یہ بیان نہ کروں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب وہ خادم جو مکاشفات کا بیان کرتے ہیں، نوشتوں کو کھولتے ہیں، بھیدوں کو کھولتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر روحانی جوش پیدا کرتے ہیں. اور ایک خادم کلیسیا کا مکمل طور پر نوشتوں بھیدوں سے واقف ہو، روح القدس سے معمور ہو اور کلام لے کر کلیسیا کو دینے والا بنے تاکہ کوئی رہا ہوا نہ ہو. ہر ایک ایماندار روحانی جوش سے بھرتا چلا جانا چاہیے. اور یہ بھید ہمیں ملتا ہے کہ یسوع نے نوشتوں کے ذریعے سے ان کے اندر جوش پیدا کیا. پالوس رسول بھی کلیسیوں کے اندر آ کر تعلیم دیتا، ڈاکٹرن بیان کرتا، پوری تعلیم کلیسیوں کو دیتا. جب آتا تو کہتا کہ میں آؤں گا تو کوئی نعمت تمہیں دوں گا، کوئی گفٹ تمہیں دوں گا. مکاشفات بیان کرتا تھا. اس لیے خادموں کو تو مکاشفوں سے بھرے رہنا چاہیے اور ایمانداروں کو سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ خادم بھی کلیسیا میں روحانی جوش سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے. اور یوں کلیسیوں کو پالوس رسول نے تعلیم دے کر خوب معمور کیا اور خدا کے پاک روح نے اسے خوب استعمال کیا. اور پھر ایک دفعہ جب یہ پکڑا جاتا ہے اور اس کی پیشی اگرپا کے پاس ہوتی ہے اور وہاں پھر فیستس کے سامنے یہ گواہی دیتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح کی بابت نوشتوں میں لکھا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا، مرے گا، جی اٹھے گا. تو یہ باتیں وہ فیستس سے کہتا ہے، فیستس تو ان باتوں کو جانتا ہے. تو جب یہ بات پالوس نے فیستس سے کہی کہ تو ان باتوں سے بخوبی واقف ہے تو فیستس نے کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے. تو پالوس کہتا ہے میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی، ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں. مکاشفات بھیدوں کے بیان کرنے والے ہوشیاری کی باتیں کرتے ہیں، سچائی کی، ٹروتھ کی باتیں کرتے ہیں. اور اس نے فیستس سے یہ بھی کہا کہ یہ جو باتیں میں کہتا ہوں یہ واقعہ کسی کونے میں نہیں ہوا، پورے یروشلم کے اندر یہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ انہوں نے یسوع کو مصلوب کیا، اور ہر ایک حاکم جانتا ہے، بادشاہ جانتے ہیں، کیسر جانتے ہیں، اور یہ گواہ جنہوں نے یسوع کو دیکھا وہ جانتے ہیں. یہ واقعہ کسی کونے کا نہیں ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ مجھ آپ سے یہ ڈھکی چھپی ہے. بائبل پر ایمان رکھنے والوں کو یہ پتا ہے کہ وہ نوشتوں کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. اور جو میں اس کے اوپر حاصل کلام دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ نوشتے ہمیں سنانے ہیں، مکاشفات ہمیں سنانے ہیں، اور ایک ایماندار کو ان مکاشفات کو سننا ہے، تب جوش ہمارے اندر بڑھے گا. اور ایک ایماندار گھر میں مت بیٹھا کرے. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد جب چرچز کھلیں، چرچ بلڈنگز کھلیں، جوک مکاشفات بھیدوں کو سنیں. آن لائن ہم کلام سنا رہے ہیں، بڑے دھیان کے ساتھ ان مکاشفوں پہ سنیں. ریجوائسنگ ٹائم میں کلام سنا رہے ہیں، آپ ان کلام مکاشفات کو سنیے، ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم روحانی جوش سے بھر جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، خداوند نے ہمیں آرڈین کیا ہے، ہمیں خدمت دی ہے تاکہ اس دنیا کو خوشخبری سنائیں. اور جب پینڈیمک کا دور، یہاں پینڈیمک پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر، دنیا پریشان ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے مقدسوں کو ان کلام کو سننا ہے، بھیدوں کو سننا ہے، مکاشفات کو سننا ہے. یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنا ہمارے اندر، یہ ایسی دو باتیں ہیں، مرنا، جی اٹھنا، موت اور جی اٹھنا
یہ ہمارے یہ کرسچینٹی کے پلر ہیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ تعلیم ہے، اور یہ ہمارے اندر روحانی جوش پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خوش رہنا ہے، خداوند میں شادمان ہونا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کو ابھارنا ہے، اپنے ایمان میں روز بروز مضبوط ہونا ہے، اور جیسا بائبل میں لکھا پالوس کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، معمور کرے، اور روحانی جوش سے بھرے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔